مجلس کی جانب سے حکم ہے اور ابھی یہ سر دست موصول ہوا ہے کہ پوری مجلس ابوالفضل عباس کے حوالے سے تھوڑا سا سماعت میرا ساتھ دے، درمیان کا فاصلہ بلا فاصلہ ہو جائے، لہجہ نہیں پسند، شکل صورت نہیں پسند تو ذکر عباس تو پسند ہوگا، اگر میرا ساتھ دیں پوری گفتگو جتنی بھی وقت میسر ہے اس اہم کردار پر کرنا چاہتا ہوں جو تخلیق ہی کربلا کے لیے ہوا تھا، بہت ضروری کہ میرے اس چھوٹے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں جو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ بعض کردار ایسے ہیں جو تراشے ہی کربلا کے لیے گئے، یوں تو کربلا کے سارے کردار ہر کردار اپنی جگہ مکمل تصویر ہے، لیکن یہ دو کردار ایسے ہیں جو مخصوص ہے کربلا کے لیے۔ ایک کردار وہ ہے جو ابھی بندوں کے بل چلا نہیں تھا، زمین ترس گئی اصغر کے نقش پا گئی، اور ایک وہ کردار جسے ابوالفضل عباس ہے، اسے ساتھ دیں گے متحال کا شکار نہ ہو۔ جو لوگ یہاں سے زیادہ افراد باہر کھڑے وہ اپنے ثواب میں مبتلا ہیں، ہم اپنے ثواب میں مبتلا ہیں، ایک دفعہ مل کے بآواز مطلب پہلا جملہ کہ کائنات کو دینے والا جو شخص ہے اس کا نام علی ہے، جو ہستی ہے، کائنات کو دینے کے لیے ہے، عطا کرنے کے لیے ہے، بہت اچھا بہت اچھا، جو سخا کے نام پہ ہے۔ کائنات کو دینے والے کا نام علی، جو کائنات کو دینے والا ہے، اگر اس نے کچھ مانگا ہے تو اس کا نام عباس ہے۔ فضیلت کا جملہ نہیں کہ وہ علی جو دینے کے لیے آئے، کبھی شجاعت کے نام، کبھی سخاوت کے نام، کبھی حسن اخلاق کے نام، کبھی عدل کے نام، کبھی قضا کے نام، دینے والا علی، اور دینے کا انداز بھی ایسا، کہنے والے نے کہا کہ یا علی تم ایک دروازے سے خیرات دیتے ہو، حاتم طائی 7 دروازوں سے خیرات دیتا تھا۔ مولا نے پلٹ کے کہا 7 دروازوں پر پھرانا سائل کو دینا نہیں ہے، سائل کی توہین کرنا، اسے ایک در پہ ہی اتنا کیوں نہ دے دیا جائے کہ اسے دوسرے در کی حاجت نہ ہو۔ دینے والا ہے سالم، اور اس نے مانگا کیسے؟ شب کی دعاؤں میں مانگا۔ اب یہ ذکر ایسا ہے جس میں فضائل و مصائب کی تخصیص نہیں کی جا سکتی، لیکن مانگا کیسے؟ وہ جو صاحب منبر سرونی ہے جس کے ایک ایک لفظ کو لوگ جھولیوں میں سنبھالتے ہیں، وہ بھرے بزم میں کہہ رہا ہے کہ عقیل میری شادی کسی ایسے گھرانے میں قبیلے میں کراؤ جو شجاعت میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہوں۔ یہ مکالمہ موجود ہے، بہت سے اس صاحبان منبر نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا، لیکن جناب مولا کائنات کا جناب عقیل سے یہ کہنا کہ تم کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو جو اپنی شجاعت میں ثانی نہ رکھتا ہو۔ علماء کرام نے اس سے بحث کی، کیا علی سے بہتر کوئی جانتا ہے کہ کائنات میں شجاعت کا قبیلہ ہے کون؟ جو کائنات کا سب سے بڑا شجاع ہے، وہ پوچھ رہا ہے عقیل سے کہ عقیل ایسا خاندان تلاش کرو، ایسا قبیلہ جو شجاعت میں اپنا ثانی نہ رکھتا ہو۔ علی کا پوچھنا یہ بتا رہا ہے کہ علی اپنے لیے نہیں پوچھ رہا، آنے والے زمانے کے لیے پوچھ رہا۔ عباس کا تعارف بنیاد بنا، جناب عقیل نے ایک شب کی مہلت مانگی کہ مولا ایک رات کی مہلت، لیکن پوچھا کیا آپ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں ایک اپنا ایسا بیٹا چاہتا ہوں جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ میری شجاعت کا کہنے والا علی بزرگان وقت، میری شجاعت کا وارث ہو، یہ نہ کہ کہے کہ میری طرح شجاعت، وراثت میں میری شجاعت جسے منتقل ہو وہ میرا بیٹا ہو۔ مکالمہ ہے، پوچھا جناب عقیل نے کہ مولا اللہ نے آپ کو 2 بیٹے تو عطا کیے،
کاقیل تم نہیں سمجھو گے کہ ایک ایک لفظ مکالمے کا اپنے اندر مانیت رکھنا. آپ کو پورا اختیار ہے کہ آخر تک خاموشی اختیار کرنے سے احتجاج اور سمجھ کر مستقبل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا ساتھ دیں گے تو یہ سوال کہ میری شجاعت کا وارث ہوں, مجھے ایسا بیٹا چاہیے. عقیل نے کہا کہ مولا, عقیل نے کہا کہ مولا آپ کے 2 بیٹے تو ہیں, کاقیل تم نہیں سمجھو, وہ میرے بیٹے نہیں ہیں, وہ رسول کے بیٹے ہیں. جب جناب عقیل جیسی شخصیت کو یہ سمجھنا ہے کہ رسول کے بیٹے اور علی کے بیٹے میں کیا فرق ہے, تو آج کے دانشوروں کو کیا سمجھ آئے گا؟ فلسفہ کی بنیاد لہجے علی کو سمجھنا کم سے کم درجہ سلمان فارسی کا ہے. اسی لیے خطبہ البیان اہل غیرے سے نہیں فرمایا علی نے, سلمان کا ہاتھ تھام کر مدینے کی حدوں سے باہر نکل کے کہا سلمان آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں. علی کو سمجھنے کے لیے سلمان کا ظرف چاہیے. ذرا سے فضائل علی کے پڑھے جائیں, ظرف جھلکنے لگتا ہے, علی خدا نظر آتا ہے. یہی تو سمجھنے کی چیز ہے کہ علی کے فضائل بیان کرو تو خدا جھلکتا ہے. وہی علی سجدہ کر کے بتاتا ہے خدا وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے. کوششیں ہیں, خدا شناسی کی بہت سی تربیت دی جاتی ہے. علم الکلام ایجاد ہوا, توحید کا بیان ہوا, لیکن اس فرش ادا کے وہ جو لہن والے ہیں, وہ جو شاعر ہیں, وہ دربل خزائی کے تاسی میں اس منبر پہ آتے ہیں, انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جب آپ علی کا ذکر کرتے ہیں آپ کو خدا نظر آتا ہے, ہم اس خدا کو نہیں مانتے جو آپ کے ذہن میں ہو, ہم اس خدا کو مانتے ہیں جسے علی سجدہ کر رہا ہو. سورج کو پلٹانے والا خدا, لیکن اگر علی اشارے سے پلٹا دے تو دنیا خدا مان لے تو نصیری بہک جائے, اس میں نصیری کا خود ہو نہیں, لیکن مولا سجدہ کر کے بتا رہے ہیں. اور ایک جملہ ہے بزرگان قبیلہ بنی نجران سے جب مباحثہ ہو رہا تھا, مباحثہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا, مجادلہ اور پھر مباہلے میں تبدیل ہوا, تو یہی ایک جملہ تھا جو شکست و فتح کی بنیاد بنا. بنی نجران والے کہ جو علماء کرام تھے وہ بحث کر رہے تھے. جب بہت دن گزر گئے تو ایک دن رسول کریم نے فرمایا کہ ہاں حضرت عیسیٰ بہت اچھے تھے لیکن ان میں ایک خامی تھی, اور وہ یہ تھی کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے. ساروں نے ایک زبان ہو کے بولے کہ اے اللہ کے بیٹے وہ تو ساری رات عبادت کرتے تھے. کہا جب وہ خدا تھے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ ایک جملہ ہے جس نے مباہلے کے منظر کو پلٹ دیا. یہی تک لانا چاہتا تھا. وہ جس پر خدائی کا شک ہو, گمان ہو, وہ مان رہا ہے اپنی شبوں کی دعاؤں میں کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر. دیکھیے مجھے فضائل پڑھنا میرا ساتھ دیجیے. دنیا میں جناب حضرت عباس کا آنا, ان کے نام کا رکھنا, اب یہ اہل ادب نے بحث کی ہے کہ عباس کے معنی بھی شیر ہیں اور بہت سے الفاظ ہیں ان کے معنی شیر ہیں, تو انفرادیت کیا؟ اب یہ زبان کی بحثیں ہیں. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو حملہ کرتے ہوئے پلٹ کر نہ دیکھے. بہت سے اس کے اصطلاحیں بیان کی گئی ہے. وہ شیر جو کھچار سے نکلنے کے بعد اس وقت تک کھچار کا رخ نہ کرے جب تک فتح حاصل نہ کر لے. لیکن نام میں تاثیر کیا رکھی؟ ابھی نام رکھا گیا. کربلا کے کچھ کردار ایسے ہیں جو براہ راست سامنے آتے. صاحبان منبر نے ایک لمحے کو محفوظ کیا. اب اگر میں اس ہستی کی ولادت پڑھوں تب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے, ان کی شجاعت پڑھوں تب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جن کا تذکرہ مربوط ہی آنسوؤں سے ہو تو ان کے فضائل کیا اور مسائل کیا بزرگان گرامی. اسی لیے ہمارے علماء کرام نے کہا کہ ان کے فضائل ہی ان کے مسائل ہیں اور ان کے مسائل بھی ان کے فضائل ہیں. یہ جملہ سننا آسان ہے. فضائل تو مسائل ہو سکتے ہیں لیکن مسائل فضائل کیسے ہو جائیں؟ اس لیے کہ مسائل آزمائش ہوتی ہے, مسائل امتحان ہوتے ہیں. یہ مخصوص ہے اہل بیت کے
کہ ان کے مسائل میں بیان کرو گے ان کی فضیلت ہے. صبر ایوب اپنا مقام رکھتا ہوگا لیکن ایوب ہاتھ جوڑیں گے اس صبر کے آگے جب حسین جوان سینے سے بچی کھینچ رہے ہیں. یہ خطابت کا جملہ نہیں بولا ہے, بس مجھے ان منظوروں کو ڈالنا نہیں. وہ جس نے شب کی دعاؤں میں مانگا ہے عباس کو, یہ کہہ کے مانگا ہے کہ مجھے میرا بیٹا ایسا عطا کر جو میری شجاعت کا وارث ہو. مسجد نبی میں موجود تھے, اطلاع ملی کہ جسے مانگا تھا وہ آ گیا. مجھے ایک جملہ کہنا بولنا یہ اطلاع دی کس نے, لیکن مماثلت ہے. جس نے مانگا ہے اس کے آنے کی بھی اطلاع خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو کبھی جا کے تحقیق کیجیے گا اس کی اطلاع رسول کو دی کس نے. کوئی تاریخ کا آدمی نہیں جسے جا کے بتایا ہو کہ کعبے میں علی پیدا ہو گئے, کسی کو پتا ہو تو جا کے بتائے گا. تو یہ رسول کو اطلاع پہنچی کیسے, ویسے ہی پہنچی جیسے وہی رسول کے پاس آتی تھی. وہی لانے والا, دیکھیے اگر میری باتوں سے اتفاق نہ کرو تو بشک خاموشی اختیار کریں, لیکن مجھے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. اطلاع دینے والا کون ہے, کبھی اس پر نہیں سوچا کہ رسول کو اطلاع کیسے ہوئی. رسول کو اطلاع جاننے والا کوئی فرد نہیں ہے. رسول پر جبریل کا نزول ہوا, جسے مانگا تھا وہ آ گیا ہے. جس کے آمد کی اطلاع جبریل دے اسے علی کہتے ہیں بلغار مطلب. اور رسول کعبے میں گئے اور علی کو گود میں لیا. اس کا وارث جب آیا تو اس میں بھی اطلاع دینے والے کا نام نہیں, وسیع جملہ لکھ کے چھوڑ دیا گیا کہ علی کو اطلاع دی گئی کہ جسے مانگا تھا وہ آ گیا. رسول کعبے کی طرف گئے تھے, علی ام البنین کے گھر کی طرف تشریف لائے اور عجیب جملہ بلغار گھر میں داخل ہوئے, پورا مکالمہ موجود. لیکن جہاں آپ ضرورت سمجھتے ہیں وہاں ضرور پڑھ دیجیے گا. بعض مجمع میں بہت مشکل ہوتی ہے ذاکروں کے لیے, انہوں نے مشکل ترین مجمع یہاں کا ہے. میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ جب مجمع مشکل ہو جائے تو ایسے ذاکر کو بلائے گا جس پر سب متفق منتظر ہو, کیونکہ فرش ادا پر الجھنیں بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. گھر میں جب اطلاع دی گئی تو داخل ہوئے اور ایک مکالمہ موجود. مبارکباد دی ہے فاطمہ بنت کلابیہ کو. مجھے بھی تھوڑا سا نوجوانوں کے لیے وہ مسئلہ حل بیان کرنا ہے کہ تعلق کہاں سے. اطلاع دی تو پلٹ کر فاطمہ کلابیہ نے کہا کہ مولا کس چیز کی مبارکباد دے, جب سے آیا ہے نہ دودھ پیا ہے نہ آنکھیں کھولی. اس میں مولانا جملہ کہا تھا کہ تم نہیں سمجھو گی میرا بیٹا ہے. میں بھی جب آیا تھا نہ دودھ پیا تھا نہ آنکھیں کھولی تھی, اس لیے کہ مجھے جس نے بلایا ہے وہ آئے گا تو آنکھیں کھولوں گا. تھوڑا سا مجھے اپنے نوجوانوں کو بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں اور اس ممبر سے سننے والے لوگ بہت جو نوجوان ہیں ان کے لیے الجھن ہے کہ جناب فاطمہ کلابیہ کا تعلق کس قبیلے سے. علی کا بیٹا ہے, رگوں میں علی کا خون ہے, لیکن جس ماں کی گود میں پڑا ہے وہ ماں ہے کون. بنی کلاب یا بنی کلاب دونوں تلفظ موجود ہے. عرب کے 4 قبیلے بنی ثقیف, بنو ہاشم, بنو امیہ اور بنو کلاب. شجاعت میں یہ سر فہرست قبیلہ تھا. دیکھیے فرد کا شجاع ہونا اور بات, جناب حمزہ کا شجاع ہونا, جناب جعفر کا شجاع ہونا, جناب علی کا شجاع ہونا یہ اور بات ہے, لیکن پورے کے پورے قبیلے کا شجاع ہونا تو بنی کلاب کا قبیلہ ہے تو پورا قبیلہ شجیع یعنی شجاعت والوں کا قبیلہ کہلاتا تھا, جس میں کوئی فرد میدان سے بھاگنے والا نہیں تھا. اسلام میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں. بنو ہاشم موجود ہے حضرت التکریم کے معاملے میں, لیکن وہاں چند افراد شجاع ہیں. بنو امیہ اپنی سیاست میں مشہور ہے, بنو ثقیف اپنی حسن و جمال میں مشہور ہے, بنو کلاب اپنی شجاعت, جس کے کوئی قبیلے کا فرد غیر شجاع نہیں ہے. اس قبیلے کے سردار کی بیٹی خرام نام ہے قبیلے کے سردار کا, اور قبیلے کا انداز کیا ہے, کسی ایک مقام پر نہیں رہتا, کھانا بدوشوں کی طرح زندگی گزارتا ہے, خیمے لگا کر زندگی گزار رہا ہے. جس دن جناب عقیل جا رہے تھے اس دن اتفاق سے مدینے سے باہر قبیلے والوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا. اب یہ
تفصیلی منظرنامہ ہے، محبت کے ساتھ سنیے. جناب عقیل پہنچے، قبیلے کے سردار کو اطلاع دی. کہا کون آیا؟ کہا ابو طالب کے بیٹے آئے. لیکن جملہ ہے بلغار مطلب ابو طالب کے بیٹے آئے. اپنی مسکن چھوڑ کر دروازے پر پہنچا. کہا ہم غریبوں کا یہ مقام کہ ہمارے گھر شہنشاہ عرب کے بیٹے آئے. استقبال کی منظر ہے. ابھی جناب عباس اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، استقبال کیا، لا کے اپنے تخت پر عزت و احترام سے بٹھایا، خود زمین پہ بیٹھا. کہا ہے شہنشاہ عرب کی فرزندوں، یہ ہمیں شرف و اعزاز کس لیے؟ کہا یہ شرف اور آگے جانا چاہتا ہے. ابھی تم نے فضیلتوں کی منزلیں اور بھی طے کرنی ہے. کام چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے جو بیٹی دی ہے وہ ہمارے حرم میں آ جائے. یہ جملہ سننا تھا کہ چہرے کا رنگ کھل اٹھا. کہا ہم غریبوں کی یہ قسمت کہ ہماری بیٹی ابو طالب کے گھر گھرانے میں جائے. کہا آپ کا نام، ابھی منزلیں اور آگے بڑھیں گی. کہا کس کے حرم میں؟ کہا وہ عربی کے شعر میں لگانا مطلب. جب پوچھا ہے نا کہ کس کے حرم میں جانا ہے تو اس وقت جناب عقیل نے شعر پڑھا اور جناب خراب نے اس شعر کا ترجمہ اس شعر کو اسی طرح جا کے سنایا ہے کہ اس کے حرم میں جا رہی ہے کہ جس کے تلوار نے پورے اسلام کو اپنے زیر نگی کیا ہوا ہے، جس پہ اسد اللہ غالب لکھا ہوا ہے. پورے عربی کا ایک قصیدہ پڑھا ہے خراب نے. اس کے بعد سجدے میں جا کر شکر ادا کیا اور کہا دیر کس بات کی؟ کہ خراب ہم شریعت کے نافذ کرنے والے. دیکھیں اب یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے بزرگ علماء کرام اور ذاکرین سے سنی اور آپ تک وراثتاً پہنچا رہا ہوں. جو قصہ مجھے ملا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک لفظ کی تبدیلی نہیں. کہا کہ پھر دیر کس چیز کی ہے؟ کہ سنو خرام ہم شریعت کے نافذ کرنے والے. بیٹی سے پوچھنا ضروری ہے، بغیر پوچھے ہو نہیں سکتا. بس اب کہیں سے مسائل شروع ہو رہے ہیں. گھر میں داخل ہوا، زوجہ کو بلایا، کہا 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھو. میں تمہیں خوشخبری سنا رہا. دونوں میاں بیوی نے شکرانے کی نماز پڑھی. اس کے بعد کہا کہ ہماری بیٹی مولا علی کے حرم میں جا رہی تھی. سہیلیاں بلوائی گئی. فاطمہ کلابیہ، بیٹی کا نام فاطمہ. عجیب قسمت ہے بلوانے مطلب جہاں جا رہی ہے اس کی ہم نام. دیکھیے آنسو آ جائیں گے لیکن فضائل کا بات. دنیا میں ہر رشتہ معتبر ہو جاتا ہے لیکن سوگن کا ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی بھی مذہب و ملت میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. خدا کی قسم یہ وہ بنین کا کمال ہے. جا کس گھر میں رہی، ہر لحاظ سے وہی مرتبہ وہی مقام ہے نا. علی کی زوجہ بن کر جا رہی ہے، اسی گھر میں جا رہی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ سہیلیاں بلوائی گئی. پہنچی ان کے پاس، کیا جواب دیا کہ یہ میرے والدین کو کہہ دو کہ انہیں حق ہے جہاں چاہے میری شادی کرا دیں، لیکن رات میں نے خواب دیکھا ہے وہ میری ماں کو سنا دے. خواب کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی آئی ہے، اس نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا، میرے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے اور کیا کہہ رہی ہے، دیکھ فاطمہ کل تو میرے حسین کی ماں بن جائے، میرے حسن حسین کی ماں بننے والی ہے. فاطمہ خیال رکھنا میں نے بڑی مشقتوں سے حسن حسین کو پالا. ملکان گرامی خواب سے بیدار ہو. ڈولی میں بیٹھنے کے بعد بڑا رخصت ہوا. نسیم الروحی نے پورا 21 بند کا قصیدہ لکھا ہے اس بیبو کی رخصتی پر کہ جہاں علی کا حرم جا رہا ہے وہاں منظر کیا ہو. بنی ہاشم کے لوگوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہو، لیکن جب ڈولی پہنچی نا تو سیدہ کے گھر پہ کھڑی، جسے در سیدہ کہتے ہیں، فاطمہ کلابیہ نے ڈولی کو زمین پر رکھنے کی اشارہ کیا. ڈولی سے اتری، ڈیوڑی پہ جا کر بیٹھ گئی. ڈیوڑی کو اپنے بوسہ دینے کے بعد وہیں بیٹھ گئی. کہا میرا یہ مقام کہ میں وہاں کی طرح سے یہ کہہ رہتی ہوں. بزرگان مسلم مائکران نے بیان کیا ہے کہ فاطمہ کلابیہ ابھی اپنی فضیلتوں کو دیکھو. ابھی سر جھکائے ہوئے تھے کہ سر پہ سایہ محسوس ہوا. نظر اٹھا کے دیکھی، ایک طرف حسن کھڑے ہیں ایک طرف حسین ہیں. اما آؤ اندر آؤ، اب تم ہماری ماں بن کر آئی ہو. ہاتھ جوڑ لیا. میں شہزادو میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، مجھے ماں نہ کہنا. میں کہوں گا فاطمہ کلابیہ ذرا اور منزلیں طے کریں. گھر کی ڈیوڑی کراس کی، پار کی، دروازہ کھلا. کیا دیکھا؟ آگے وہ کھڑی جسے زینب کہتے. زینب نے منہ سے کچھ نہیں کہا، سر سے اما کی رضا اتاری، فاطمہ کلابیہ کے سر پہ ڈال دی اور ایک جملہ کہا کہ مادر گرامی نے آپ کو سلام. یہاں سے
فضیلتیں شروع ہوتی ہیں، فاطمہ غلامیہ کی فضیلتیں شروع ہوتی ہیں، اور بزرگان گرامی پھر اس کے بعد دن گزرتے رہے. کیا انداز تھا، جملہ لکھا ہے تاریخ والوں نے کہ جب سے یہ فاطمہ غلامیہ گھر میں آئی ہیں اس وقت کے بعد سے فضا کو کام کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑی، اس انداز سے خدمت کرتی تھی. اور ناگران میں جملہ کہا ہے کہ عباس آل محمد کی خدمت کے صلے میں ابو المرین کو ملا ہے. اور بزرگان گرامی جب یہ گود میں آیا نا، جب یہ بچہ پیدا ہوا، باپ کو اطلاع ملی، جب مولا کائنات گھر میں آئے اس کو آنسوؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اس مولا نے عباس کو ہاتھوں میں لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. شاید کربلا اس وقت عام لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگی، لیکن علی کو کربلا کو دیکھ رہا تھا. علی نے بچے کو اٹھا کر ماتھا نہیں چوما، سینہ نہیں چوما، ایک دفعہ دائیں بازو پہ بوسہ دیا، ایک دفعہ بائیں بازو پہ بوسہ دیا. سارا گھر یہ منظر دیکھ رہا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ حسن کو نہیں بلایا، زینب کو نہیں بلایا، ایک دفعہ حسین کو اشارے سے بلایا. حسین کی گود میں عباس کو لیا، حسین نے عباس کو گود میں لیا. رسول اللہ صاحب کے جملے ہیں، آنکھیں نہیں کھولی، دونوں باہیں حسین کی گردن میں ڈال دی ہیں، جیسے کہہ رہے مولا آنکھیں بعد میں کھلیں گی، پہلے بازوؤں کو نذرانہ قبول کرو. گرامی روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اختیار ہے، خطیب کو اتنا اختیار ہے، چشم فلک سے چشمے اپنی چشمے حیرت کو لا کر کے چشمے تصور کو کھول کر دیکھ سکتا ہے. جب حسین نے لیا ہوگا تو 4 سال کا فرق ہے نا حسین کو اور زینب کے درمیان. بزرگان گرامی کیا اس زینب نے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا کہ یہ بھائی میری آغوش میں بھی دے دو؟ بزرگان گرامی حسین نے عباس کو زینب کی آغوش میں دیا ہوگا، 2 ننھی ننھی مٹھیاں اٹھی ہوگی، چادر زینب کو تھام لیا ہوگا. یہ وہ پہلا منظر ہے جب علی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، اہل بیت کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. خوشی کا نام بزرگان گرامی، لیکن ام المؤمنین کے بھی آنکھوں میں آنسو ہے. اس وقت کہا تھا جسے میں نے اپنے لیے مانگا ہے، یہ کربلا کا باپ جلال کا بانی بن کر آیا ہے. فاطمہ غلامیہ عباس کو پالنا کربلا کے لیے. بزرگان گرامی ماں نے پردو سے باندھ لیا. مولا نے کہا ہے کہ عباس کو کربلا کے لیے پالنا ہے. اب تربیت کا عمل کیا ہے؟ خبردار عباس، تمہاری آواز حسین کی آواز کو بلند نہ ہو. وہ آتا ہے تم غلام ہو، تمہارے قدم حسین کی قدم سے آگے لے جائے. وہ آتا ہے غلام ہے. اور ایک عجیب جملہ کہا، خبردار عباس، حسین کو دوسری دفعہ پانی نہ مانگنا پڑے. ماں نے تربیت کا یہ انداز اختیار کیا، خبردار کبھی حسین کو دوسری دفعہ پانی نہ مانگنا پڑے. اور خبردار عباس، وہ جو دروازہ دیکھ رہے ہو نا، وہ شہزادی کے کمرے کا دروازہ ہے. جب کبھی شہزادی بلائے تو اس طرف جانا. اور خبردار ساری نظریں زینب کے قدموں سے اوپر نہ اٹھے. ماں کی وصیتیں یاد رکھیے گا، ایک ایک وصیت کو بیان کر کے زینب کے تمام کر دوں. کیا جملہ کہا تھا؟ خبردار عباس، تمہارے قدم حسین کے قدم سے آگے نہ بڑھے. خبردار تمہاری آواز حسین کی آواز پہ بلند نہ ہو. خبردار زینب کے قدموں سے تمہاری نظر نہ اٹھے. اس انداز سے پالا ہے. خبردار حسین کو دوبارہ پانی نہ پینا پڑے. کوفے میں علی کا گھر ہے، علی کھانا کھا رہے ہیں، سارے گھر کے افراد بیٹھے ہیں. 4 سال کا سن ہے عباس کا. ایک دفعہ حسین نے پانی مانگا، فضا کسی کام میں مشغول تھی. کیا دیکھا؟ مولا علی نے دیکھا ایک بچہ تیزی سے اٹھا، آپ کو واپس آیا تو پانی کا برتن اتنا بڑا تھا کہ ہاتھوں میں نہیں سنبھال سکتا تھا. سر پہ رکھ کے تیزی سے حسین کی طرف بڑھ رہا تھا. پانی چھلک چھلک کر عباس کے بازوؤں پہ گر رہا تھا. حسین نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا عباس، یہی پانی ہوگا جس کے لیے تیرے بازو قربان کر دیے جائیں گے.
बाबू हवाई वास्ता अब अब्बास के इस तस्करे का वास्ता जो उम्मीद अपनी दुआओं को लेकर इस शहदा पर आए प्रोग्राम की दुआओं को साहब के जो पोते 1 घंटे के मेहमान रहने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए परवरदिगार उन्हें सब्र जमील अता फरमा आपको सेहत व कामयाब अता फरमा उनके भाई यार मानस कर गए शौकत परदेश के बदलाव में इस दुनिया से रुखसत हो गया इनको लगा था जो बीमार हमें शिफा कामयाब अता जो उन्होंने का सजा देगा मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो परेशानी वो इब्तिला है बाबुल हवाइज का वास्ता दुआ के लिए हाथ उठे तो रवायत की दुनिया से एक मरीज को अबुल फजल अब्बास के रोजे से भागा गया था, वो इस अकीदे का नहीं था, आखिरी दफन का था। कबीले के लोगों ने कहा कि अब ये दुनिया से जाएगा, तो किसी शायर ने कहा था इसे गाजी अब्बास के रोजे से बांधो, कुछ दिनों बाद में कुछ देर बाद रुखसत हो जाएगा, तो इसे हम दफना देंगे। जब वो कबीले वाले पलटे तो वो सेहतमंद होकर वहाँ से पलटा और एक जुमला बयान किया अपनी रवायत में कि इसे ये जिंदगी उसने दी जिसके बाद हम नहीं समझा। इसीलिए ये जुमला कहा था कि दरखास्त पेश हो तो ये जुमला कहा कि या रसूल अल्लाह या तो मेरे रोजे से बाबुल हवाइज का रंग हटा दो या इस बीमार को शिफा दे दो। उस बाबुल हवाइज का तस्करा पर में हाजात लेकर आए तो दुआ को मुस्तजा फरमा कि परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बच्चे इम्तिहानों में रहने से या दाखिले की मंजिलों से गुजर रहे परवरदिगार तुझे बाबुल इल्म का वास्ता उनको कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार मोमिनीन जहाँ जहाँ हो अल्लाह उनकी महफ़्ज़त फरमा, दुश्मनों की शर्र बरोही की मग़फ़िरत फरमा, शना से बरो इश्तियादारी साहब और जो बानियान मजलिस में मुतालिब होंगे बरोही की फातिमा यहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा। इन तमाम मरहूमों को परवरदिगार दोबारा जरा सुंदर में जगह अता फरमा, दर्जा आलिया अता फरमा। एक दफ़ा सूरह अलहम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास जुमला में तमाम की सवाब